السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفی خیالات سے چھٹکارا۔ آج ہمارا موضوع ہے منفی خیالات سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ تو ہمارا دماغ ایک باغ کی طرح ہے اور ہم اس کے مالی ہیں۔ جس طرح باغ کی حفاظت کی جائے تو وہ نہ صرف خوبصورت دکھائی دیتا ہے بلکہ اس میں پھول اور پھل بھی لگتے ہیں، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس میں مختلف جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں جو کہ نہ صرف باغ کی خوبصورتی کو مان کر دیتی ہے بلکہ پھل پھول کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ باغ کی طرح انسان کو اپنے ذہن میں موجود سوچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسانی دماغ مثبت اور منفی سوچوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح انسان کی مثبت سوچیں انسان کی ترقی اور کامیابی کی راہ متعین کرتی ہیں، اسی طرح منفی سوچیں انسان کو ناکام بناتی ہیں اور سوچنے اور ادراک کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیت کو شدید متاثر کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اقدامات کو اپنایا جائے جن کی مدد سے منفی سوچوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثلا جب انسان پر منفی سوچ حاوی ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج تبدیل ہوتی ہے، وہ کندھے جھکا کر ڈھیلے انداز میں چلتا ہے۔ اس لیے منفی سوچ کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلے فرد اپنی باڈی لینگویج یعنی اپنے چلنے اور بیٹھنے کا انداز تبدیل کرے۔ پھر اسی طرح ماتھے پر بل ڈالنے کی بجائے مسکراہٹ کو اپنے چہرے کی زینت بنائے۔ پھر اسی طرح اپنے خیالات کا اظہار مناسب لب و لہجہ کے ساتھ کریں۔ پھر اسی طرح جب بھی منفی سوچ آپ پر حاوی ہونا شروع ہو تو اپنا ذہن فوراً ان کاموں کی طرف لگا لے جو کہ آپ کو انرجی فراہم کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح لمبے اور گہرے سانس لیں اور کوشش کریں کہ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر اسی طرح کسی بھی کام میں کاملیت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر زندگی میں موجود نعمتوں کو گننا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح شعوری کوشش کے ساتھ اپنی سوچوں کا تجزیہ کریں کہ کیا یہ سوچیں حقیقت پسندانہ ہیں۔ پھر اسی طرح منفی سوچ کے حامل افراد سے دوری اختیار کریں۔ پھر اس طرح اگر فرد کو اپنے کام کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے تو اپنی قابلیت کے بارے میں منفی انداز میں سوچنے کی بجائے اس کام میں ماہر افراد کی مدد لے۔ فرد کا مثبت خود کلامی کرنا بھی منفی سوچ کو رد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سب سے اہم ہے کہ فرد اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرے تاکہ وہ منفی سوچوں پر قابو پا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔